بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 180 ہے اور باب ما یکون یمینا وما لا یکون یمینا، کہ کون سے الفاظ سے قسم منعقد ہوتی ہے اور کون سے الفاظ سے نہیں ہوتی، اس حوالے سے یہ باب ہے۔ اور اس میں ہم بات کریں گے آج قسم کے صیغوں کا بیان، کہ عربی زبان میں اگر قسم کھائی جاتی ہے تو اس میں کون کون سے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے حروف قسم اور قسم کے ابتدا میں کن کن چیزوں سے قسم کھائی جاتی ہے، مقسوم بہی کا بیان تھا۔ مقسوم بہی کا کچھ بیان اس سبق میں بھی آئے گا، اور یہ تیسرا رکن ہے قسم کے صیغے، اس کو ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ وَلَوْ قَالَ اُقْسِمُ او اقسم باللہ او احلف او احلف باللہ او اشہد او اشہد باللہ فهو حالف، لأن هذه الألفاظ مستعملة في الحلف، وهذه الصيغة للحال حقيقة وتستعمل للاستقبال لقرينة، فجعل حالفا في الحال. والشهادة يمين، قال الله تعالى قالوا نشهد إنك لرسول الله، ثم قال اتخذوا أيمانهم جنة. والحلف بالله هو المعهود المشروع وبغيره محظور فصرف إليه، ولهذا قيل لا يحتاج إلى النية، وقيل لا بد منها لاحتمال العدة واليمين بغير الله۔ قسم کے صیغوں کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس طرح کے الفاظ، اس طرح کا صیغے استعمال کیے، اقسم او اقسم باللہ، لفظ اللہ کے بغیر یا لفظ اللہ کے ساتھ، احلف یا احلف باللہ، اشہد یا اشہد باللہ، ان سب کے ساتھ یہ قسم اٹھانے والا شمار ہوگا اور اس سے اس کی قسم منعقد ہو جائے گی۔ دلیل دیتے ہیں کہ یہ الفاظ قسم ہی کے اندر استعمال ہوتے ہیں، حلف بھی، شہادت بھی اور قسم بھی۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو صیغہ ہے، صیغہ اقسم، یہ تو حقیقت میں حال ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا زمانہ حال کے لیے یہ حقیقت ہے، اور زمانہ استقبال کے لیے یہ مجازن استعمال ہوتا ہے، اور وہ بھی کوئی قرینہ سین یا سوف کا اس میں لگتا ہے تب یہ استقبال کے لیے ہوتا ہے، ورنہ یہ حال کے لیے ہے، تو لہٰذا اس سے قسم منعقد ہو جائے گی اور زمانہ حال ہی مراد ہوگا، بس اس کو فی الحال قسم والا شمار کیا جائے گا۔ اور شہادت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شہادت بھی، یہ بھی قسم ہے، یمین ہے، جیسے کہ دلیل ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ منافقون کی شروع میں، کہ منافقین کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم قسم کھاتے ہیں۔ شہادت یہاں پہ قسم کے معنی میں ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن آگے انہی کی اس جملے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسم کو ایک ڈھال بنا دی ہے، تو دیکھو ان کی اس شہادت کو قرآن نے قسم قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے حلف باللہ، اصل میں جو مشروع ہے اور جس کی شریعت میں اجازت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ قسم کھانا ہے، مقسوم بھی وہ اللہ کا نام ہونا چاہیے، یہی مشروع ہے، اور اس کے علاوہ کے ساتھ یعنی غیر اللہ کی قسم کھانا وہ ممنوع ہے۔ تو لہٰذا بتا رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ لفظ اللہ کا ذکر نہیں بھی، جیسے اقسم ہے، احلف ہے، اشہد ہے، تو یہاں پر ہم کہتے ہیں فصرف الیہ، تو لہٰذا اس کو بھی ہم، ان الفاظ کو بھی ہم اسی لفظ اللہ کے محذوف کو ماننے کے ساتھ ہی ہم کہیں گے کہ ان سے بھی یہی مراد ہے، نہ کہ غیر اللہ کی قسم۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے اقسموں کے اندر، اگرچہ لفظ اللہ کریں، کیونکہ شریعت میں جس کی اجازت ہے تو مسلمان وہی کام کرے گا، تو لہٰذا یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ اس سے قسم بھی منعقد ہو جائے گی، نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ البتہ نیت کی اس میں ضرورت تو بہرحال ہے، فرماتے ہیں کہ لابد منہا، نیت کی ضرورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لاحتمال العدتی، اس میں عدت یعنی وعد، یعنی مستقبل کا وعدہ بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ میں قسم کھاؤں گا، کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے نا، تو مضارع کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس میں مستقبل مراد ہو، اور اسی طریقے سے غیر اللہ کی قسم بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ لفظ اللہ کا ذکر تو ہے نہیں ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ان دو احتمالات کی وجہ سے نیت ضروری ہے کہ میں ان الفاظ سے قسم ہی کھانے کی نیت کرتا ہوں۔ وَلَوْ قَالَ بِالْفَارسِيَّةِ سَوْگَن میخورم بخدائے یکون یمینا لأنه للحال، ولو قال سوگند خورم
قیل لا یکون یمینا ولو قال بالفارسیۃ سوگن خورم بطلاق زنم لا یکون یمینا لعدم التعارف. اس عبارت کے اندر فارسی الفاظ کے اندر فارسی زبان میں اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو اس میں اس کے صیغے بیان کیے گئے ہیں. فرماتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ زمانہ حال کے اندر قسم کھائی جائے. اگر کوئی مستقبل میں کھائے گا تو اس کو ہم وعدہ شمار کریں گے، قسم منعقد نہیں ہوگی اس سے. تو اس لیے فارسی کے اندر اگر می کے ساتھ استعمال کیجیے تو یہ زمانہ حال ہوتا ہے، اور اگر می کے بغیر ہو صیغہ تو پھر یہ زمانہ استقبال ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فارسی میں کہتا ہے سوگند می خورم بخدائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھاتا ہوں، تو یہ قسم ہو جائے گی کیونکہ یہ حال کا صیغہ ہے. اور اگر سوگند خورم کہتا ہے صرف می نہیں کہتا تو یہ یمین نہیں ہوگی. اس طریقے سے فارسی میں اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کی طلاق کی قسم کھاتا ہوں، 100 قسمیں کھاتا ہوں، تو فرماتے ہیں یہ قسم نہیں ہوگی، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں استقبال ہے کیونکہ می استعمال نہیں ہے. تو مستقبل میں اگر کوئی کہتا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا دوسرے الفاظ میں تو اس سے نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس سے بھی قسم نہیں ہوگی. دوسرا ہے کہ اس کا عرف بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس طریقے سے طلاق کی قسم کھائے، تو لہٰذا عدم تعارف کی وجہ سے چونکہ قسم کا دار و مدار عرف پر ہے تو لہٰذا اس سے قسم منعقد نہیں ہوگی. قال وكذا قوله لعمر الله وأيم الله لأن عمر الله بقاء الله وأيم الله معناه أيمن الله يا أيمن الله وهو جمع يمين وقيل معناه والله وأيم صلة كالواب والحلف باللفظين متعارف. فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں لعمر اللہ، اس سے اگر قسم کھائیں یا ایم اللہ، اس طرح ان الفاظ سے بھی قسم منعقد ہو جائے گی. فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ الفاظ متعارف ہیں. اور وَقَذَا قَوْلُهُ، اس کا پورا جو عطف ہے یہ اصل مسئلے کے اوپر ہے. وَلَوْ قَالَ اقسم او اقسم بِاللَّهِ، اسی پر عطف ہے. فرماتے ہیں جس طریقے سے ان میں قسم منعقد ہوتی ہے تو اس سے بھی قسم منعقد ہو جائے گی. آگے دلیل دیتے ہیں کہ امر اللہ جو ہے اس سے مراد بقاء اللہ ہے، اور اس سے اگر دیکھا جائے اس لحاظ سے تو یہ اللہ الباقی، اس حوالے سے یہ اللہ کا صفاتی نام بھی بن جاتا ہے، تو اس میں نئی بھی عبارت نہیں ہوتی، لہٰذا اس سے قسم منعقد ہو جائے گی. اس طریقے سے ایم اللہ، اس کا معنی اہل کوفہ کے نزدیک ایمن اللہ یعنی جمع یمین کی، اللہ کی قسمیں، تو اس سے بھی قسم منعقد ہو جائے گی. اور بصریوں کے نزدیک اس کا معنی ہے واللہ، ایم اللہ کا معنی واللہ. اور ایم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مستقل ہے، ایک لفظ ہے جیسے کہ وہ ہوتا ہے، تو یہ ایم بھی اسی طریقے سے ایک مستقل کلمہ ہے، تو لہٰذا اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ ایک مستقل کلمہ ہے، تو اس لیے اس سے بھی قسم منعقد ہو جائے گی. والحلف باللفظین متعارف، دونوں الفاظ سے یہ قسم اور قسم کھانا یہ متعارف ہے، تو لہٰذا اس سے قسم منعقد ہو جائے گی. وَكَذَا قَوْلُهُ وَعَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ لِأَنَّ الْعَهْدَ يَمِينٌ قال الله تعالى وأوفوا بعهد الله. الميثاق عبارة عن العهد. وكذا إذا قال علي نذر أو نذر الله لقوله عليه السلام من نذر نذرا ولم يسمي عليه كفارة يمين. اس عبارت کے اندر یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے قسم کھاتا ہے کہ اللہ کا عہد اور اس کے میثاق کی قسم، وعہد اللہ ومیثاقہ، اگر اس طریقے سے قسم کھاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس سے بھی قسم منعقد ہو جائے گی، کیونکہ عہد سے مراد قسم ہی ہے اللہ کی، یعنی اس سے مراد اللہ کا عہد ہے یعنی اللہ کی قسم، اس سے ایک ہی مراد لی جاتی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد کو پورا کرو، تو عہد اور یمین ایک ہی معنی رکھتا ہے، اور میثاق بھی عہد ہی کے معنی میں ہوتا ہے. اس طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے اوپر نظر ہے، یعنی نظر مطلق، تو یہ مقسوم بھی ہی کی تیسری قسم آپ اس کو سمجھ لیں کہ نظر مطلق ہے کہ میرے اوپر بس نظر ہے کہ میں حج کروں یا میں اتنا رقم صدقہ کروں، تو یہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میرے اوپر لازم ہے، تو اس سے بھی قسم منعقد ہو جائے گی. یہ اس کو ہم قسم پر لیں گے مطلق نظر کو، جیسے اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے نظر مانی اور اس کو متعین نہیں کیا کہ کیا ہے، بس صرف مطلق کہا کہ میرے اوپر نظر ہے، تو فرماتے ہیں اس کے اوپر کفارہ یمین ہے، یعنی کفارہ یمین بس دے دے گا تو اس کی یہ قسم پوری ہو جائے گی.
وإن قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر يكون يمينا لأنه لما جعل الشرط علما على الكفر فقد اعتقده واجب الامتناع فقد أمكن القول لوجوبه لغيره بجعله يمينا كما نقول في تحريم الحلال ولو قال ذلك لشيء قد فعله فهو الغموس ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل وقيل يكفر لأنه تنجيز معنى فصار كما إذا قال هو يهودي والصحيح أنه لا يكفر اور اگر اس کو ہم تفعیل پر پڑھیں پھر بھی ان سب کو پڑھ سکتے ہیں یکفر لأنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل. اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ مقسوم بھی کی ایک چوتھی قسم ہے کہ کفر پر معلق کر دینا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کو، مطلب اس طرح کہہ دینا کہ اگر میں نے یہ کام کر دیا تو میں یہودی ہو جاؤں گا یا میں نصرانی یا میں کافر ہوں گا. تو فرماتے ہیں اس کو بھی ہم قسم پر محمول کرتے ہیں، اس کو ہم قسم پر محمول کریں گے کیونکہ حقیقت میں تو یہ مسلمان ہے، کافر تو ہے نہیں، تو لہٰذا اس نے اپنے آپ کو جو کافر کہا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو کافر ہو جاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی سنگین الفاظ میں یہ قسم کھا رہا ہے اور یہ قسم ہی ہے. اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے شرط کو علامت قرار دیتی ہے کفر کی کہ اگر یہ شرط پائی جائے گی تو میں کافر ہو جاؤں گا، تو گویا کہ اس نے اس چیز کا عقیدہ رکھ لیا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ مخلوف علیہ، یہ میرے لیے اس کا نہ کرنا واجب ہے. مطلب اگر کسی چیز کے کھانے کا کہہ دیا یا کسی چیز میں کسی کام کے کرنے کا اس نے کہہ دیا اگر میں نے کر لیا تو پھر میں کافر ہو جاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو نہیں کرنا چاہتا ہی، اس کام کو اس نے اپنے اوپر ہے کام تو فی نفسی حلال لیکن اپنے اوپر اس نے حرام کر دیا. تو پھر حرام کی دو قسمیں ہوگی، ایک حرام لعینی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اور ایک حرام لغیری ہے جو بندہ اپنے اوپر حرام کر دیا. حرام لغیری ہو گیا. فرماتے ہیں کہ وقدم کن القول لوجوبہ لغیرہ بجعلہ یمینا، کہ اس کام کے کرنے سے اپنے آپ کو روکنے کا وجوب، فرماتے ہیں کہ یہ اس وجوب کا قول ہم کر سکتے ہیں، عین تو نہیں ہے، یہ عین ہی تو نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کام کو اس پہ حرام نہیں کیا، لغیر ہی ہے، یعنی اس یمین کی وجہ سے ہے کہ اس نے عقیدہ رکھ لیا کہ اس طرح کا کام اگر میں نہیں کروں گا، بس اس کام کو کرنا میرے لیے جائز ہی نہیں ہے. تو اس قسم کی وجہ سے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کام اس نے اپنے اوپر حرام کرنا یعنی نہ کرنا اپنے اوپر واجب کر دیا ہے. قسم کے طور پر ہم اس کو لیتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ یہ وجوب لغیر ہی ہے، یہ وجوب لعین ہی نہیں ہے. کس چیز کا وجوب؟ اس کام کے نہ کرنے کا وجوب، یہ لغیر ہی ہے یعنی یمین کی وجہ سے ہے. جب اس کو ہم قسم پر محمول کریں گے تو پھر ہم اس بندے کو کافر نہیں کرا دیں گے کہ اگر یہ کام کرے گا تو یہ کافر ہو جائے گا، نہیں، بلکہ یہ ہم کہیں گے کہ اس نے قسم کھائی تھی، قسم میں حانس ہو گیا تو کفارہ دیتے. کما نقول، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں فی تحریم الحلال، حلال چیز کو حرام قرار دینے والی جو قسم ہوتی ہے کہ ہر حلال چیز میرے اوپر حرام ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ چیز حرام ہوگی، بلکہ فی نفسی چیز حلال ہے، اس نے اپنے اوپر حرام کی ہے، مطلب قسم کھائی ہے، جب اس چیز کو استعمال کرے گا تو کفارہ دے گا. تو یہاں پر بھی اس طریقے سے کہ بندہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن قسم کے طور پر اس نے اپنے اوپر اس چیز کو حرام کیا تھا، لہٰذا اب اگر وہ کرے گا تو قسم کا کفارہ دے گا. لہٰذا اگر اس طریقے سے وہ کسی ایسی چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ جس کو اس نے ماضی میں کر دیا قد فعلہ، تو فرماتے ہیں یہ پھر غموس بھی ہو جائے گا. اگر اس نے یہ کہا کہ اگر ماضی میں نے یہ کام کیا ہے تو پھر میں کافر ہوں، حالانکہ وہ کام اس نے کیا تھا، تو پھر یہ یمین غموس ہو جائے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ کافر ہو گیا، بلکہ یہ قسم کھا رہا ہے اور اس کام کے بارے میں مکمل طور پر انکار کرنا چاہتا ہے. لیکن قسم نہیں ہوگی، مستقبل کے اوپر اعتبار کرتی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ آئندہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا، تو اس سے ہم کہیں گے کہ یہ قسم ہوتی ہے، کافر انسان نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس صورت میں یہاں پر بھی نہیں ہوگا. ایک اس میں روایت ہے کہ اس سے انسان کافر بھی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ مانن تنجیز ہے، مانن تنجیز کے حکم میں ہے، گویا کہ اپنے آپ کو یہ ایک تو ایک تعلیق کر رہا ہے نا کہ میں اگر یہ کام کروں تو میں کافر ہو جاؤں، لیکن مانن میں دیکھا جائے تو یہ اپنے آپ کو ابھی کفر کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، تو مانن تنجیز ہے. فصار کما اذا قال، یہ ایسی ہوگی جیسے کہ کس نے کہا کہ وہ یہودی ہوں،
بغیر کسی شرط کے ساتھ معلق کیے سیدھے سیدھا اگر کوئی کہہ دے کہ میں یہودی ہوں تو اس طریقے سے وہ غیر مسلم بن جاتا ہے، گویا کہ اس نے دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو چکا ہے۔ لیکن صحیح اور راجح قول صاحب ہدایہ کے نزدیک اس مسئلے کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا اس طرح کے الفاظ سے، دونوں صورتوں میں، چاہے مستقبل میں ہو یا ماضی میں ہو، اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔ لیکن کب؟ اس وقت بشرط ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ ایک قسم ہے، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے، اس چیز کا اس کو علم تھا اور پھر اس نے اس طرح کے الفاظ بولے ہیں، تو پھر ہم اس کہیں گے کہ یہ قسم ہے، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ اور اگر اس کے پاس اس بات کا علم ہو کہ بھائی اس طرح کی قسم کھانے سے انسان کافر بھی ہو جاتا ہے، کافر بھی ہو جاتا ہے، اور پھر بھی اس نے اسی کفر پر راضی ہونے کے باوجود یہ قسم کھائی ہے اور پھر بعد میں قسم کو توڑ بھی دیا ہے، تو پھر اس صورت میں چاہے ماضی ہو یا مستقبل ہو یہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ کفر پر راضی ہے۔ اسی وجہ سے اس نے جس کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اس کام کو اس نے کر دیا اور اس کے کرنے پر اس نے اقدام کر دیا، تو لہٰذا اس سے یہ راضی ہے کفر پر، لہٰذا اس میں اس کو کافر قرار دے دیا جائے گا۔ تو یہ صاحب ہدایہ کا آخری فیصلہ ہے اس مسئلے سے۔ وَلَوْ قَالَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ أَوْ سَخَطُ اللَّهِ فَلَيْسَ بِحَالِفٍ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِالشَّرْطِ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَارِفٍ۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے اوپر اس طرح کی بد دعا کی کہ اگر یہ کام میں نے کر دیا تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہو یا میرے اوپر اللہ کی ناراضگی ہو، تو فرماتے ہیں اس سے قسم منعقد نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ تو اپنے آپ کو بد دعا دینا ہے اور یہ شرط کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ شرط کے بغیر ویسے بھی اللہ کے غضب سے اور اللہ کی ناراضگی سے انسان کو بچنا ہوتا ہے، تو اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب سے ویسے بھی انسان بچتا ہے، اگر کوئی کام کسی کام کے ساتھ اس کو متعلق کرے یا نہ کرے پھر بھی، تو لہٰذا یہ اپنے اوپر ایک بد دعا ہے، یہ شرط کے ساتھ اگر معلق نہ بھی کرو پھر بھی اس کا یہی حکم ہے، لہٰذا اس سے قسم بھی نہیں ہوگی۔ دوسرے کہ عرف میں اس طریقے سے قسم بھی نہیں کھائی جاتی۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَأَنَا زَانٍ أَوْ سَارِقٌ أَوْ شَارِبُ خَمْرٍ أَوْ آكِلُ رِبَا، اگر میں نے فلاں کام کر دیا تو میں زانی ہوں گا یا میں چور ہوں گا یا میں شرابی ہوں گا یا میں سود خور ہوں گا، تو اس طریقے سے اگر اس نے اپنے آپ کو کہہ دیا اور یہ بھی کام سارے گناہ کے کام ہیں، اس طرف اس نے اپنے اس کام کو معلق کر دیا، اگر میں کروں گا تو میں اس طرح کہوں گا، فرماتے ہیں اس سے بھی قسم منعقد نہیں ہوتی، کیونکہ لأن حرمت هذه الاشیاء تحتمل النسخ والتبدیل، ایک تو یہ کہ ان چیزوں کی حرمت جو ہے وہ نسخ کا بھی احتمال رکھتی ہے، تبدیل کا بھی، اگرچہ نسخ ہوا نہیں ہے ان میں، زنا کبھی حلال نہیں ہوا، چوری کبھی حلال نہیں ہوئی، خمر کبھی حلال نہیں ہوئی، سود کبھی حلال نہیں ہوا، لیکن احتمال تو ایک تو تھا نا کہ کسی زمانے میں یہ حلال بھی ہو جاتا، اور تبدیل کا احتمال رکھتا ہے، مثلاً اگر کسی عورت کے ساتھ زنا کرنا حرام ہے تو اس کے ساتھ شادی کر لے تو وہ عورت حلال ہو جاتی ہے، دیکھو تبدیل کا احتمال رکھتا ہے، اور چوری اگر حرام ہے تو اس چیز کو خریدنے سے وہ چیز حلال ہو جاتی ہے، اور شراب اگر حرام ہے تو شراب اگر سرقہ بن جاتی ہے تو پھر وہ حلال ہو جاتی ہے، سود اگر حرام ہے تو سود اگر نہ کریں، صحیح طریقے سے اگر جائز کاروبار کریں تو وہ حلال ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ تبدیل کا بھی احتمال رکھتے ہیں، تو اس طریقے سے ان کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ لم یکن فی معنی حرمت الاسم، کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی حرمت جس طرح اس کی حتک ہوتی تھی قسم میں، اور اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ انسان خانس ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے ان چیزوں کے اندر اس طرح کی ان کی حرمت یا ان چیزوں کے اندر انسان حد سے کوئی آگے تجاوز نہیں کر سکتا، کیونکہ ان چیزوں کے اندر تبدیل کا بھی احتمال بہرحال موجود ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اس طرح کے الفاظ سے اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو چونکہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس سے انسان اپنی بات کو مضبوط کرے اور اگلا اس کی بات پر یقین کرے، تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ جب انسان مطلب اس کام کو، جس کام کے بارے میں اس نے کہا تھا اگر میں نے یہ کر لیا تو میں زانی ہوگا، اگر وہ کام اس نے کر لیا تو کیا حقیقت میں انسان زانی بن گیا یا حقیقت میں چور بن گیا یا حقیقت میں شرابی خر بن گیا؟ حالانکہ یہ تو اس وقت بنے گا جب شراب پیے گا، حالانکہ اس نے یہ کہا کہ اگر میں نے یہ فلاں کام کر دیا تو میں زانی ہوں گا، تو زانی ہونے کے لیے کوئی الگ سے فعل کرنا پڑتا ہے، صرف اس کام کوئی وہ جو قسم ہے وہ کام کرنے سے انسان زانی تو نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ کہ حقیقتاً یہ افعال سامنے موجود ہی نہیں ہوتے، تو کس طریقے سے کہا جائے کہ یہ انسان حقیقت میں یہ ہو گیا ہے؟ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ صرف بولنے سے انسان زانی نہیں بنتا، صرف بولنے سے منہ سے انسان چور نہیں ہوتا جب تک کہ باقاعدہ اس نے بالفعل چوری نہ کی ہو، تو اس لیے اس سے قسم منعقد نہیں ہوتی۔
بس جب ان افعال کو حلال کی طرف بھی پھیرا جا سکتا ہے، زنا کو نکاح کی وجہ سے، چوری کو خریدنے کی وجہ سے، اور شراب اور ان کے اندر نسخ بھی ہو سکتا تھا اگرچہ ہوا نہیں ہے، تو لہٰذا یہ افعال اتنے ایسے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی قسم اگر منعقد ہو تو وہ اگر قسم کھائی جائے تو وہ قسم منعقد ہو جائے گی۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ قسم منعقد نہیں ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے اس کی حرمت کے معنی میں یہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قسم ان سے کھانا کوئی متعارف بھی نہیں ہے، متعارف نہیں ہے تو قسموں کا مدار جو ان کے عرف پر ہوتا ہے، اس لیے اس سے قسم بھی منعقد نہیں ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ یہ باب بھی اپنے اختتام کو پہنچا، جبکہ باب کا یہ ابتدائی حصہ تھا جس میں یہ 4 ارکان بیان کیے گئے۔ البتہ اس کے اندر یہ فصل ہے کفارے کی کہ اگر کوئی آدمی قسم توڑ دیتا ہے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا، تو وہ تفصیلی بیان انشاءاللہ اگلے اسباق کے اندر آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔